تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم پرانے عہد نامے میں سے آموز کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ انبیاء اصغر کی لکھی کتابوں میں سے ایک ہے اور ہم اس کے چوتھے باب پر ہیں، اور اس باب میں بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے دوسرا پیغام ہے۔ عزیزو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے باب میں 8 قوموں کی عدالت کا بیان ہوا، لیکن تیسرے، چوتھے اور 5ویں باب میں خدا کے لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، ہم چوتھے باب پر پہنچ چکے ہیں، اور اسے پڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس کا عنوان بیان کریں۔ اس کا عنوان ہے کہ بنی اسرائیل رجوع نہیں لائے، اور 6 تا 11ویں آیت میں اس قوم پر نازل ہونے والے غضب کا واضح طور پر بیان ہے۔ افسوس کہ ہر بار لکھا ہے کہ تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ میں کہوں گا کہ پچھلی آیات 1 تا 5 آیات تک ہم اس کو تنبیہ کہہ سکتے ہیں، اور خدا نے بسان کی گایوں کو غضبناک عدالت سے ڈرایا، اور پھر ان کی بے معنی عبادت کا ذکر کیا۔ وہ خدا کی نظر میں کچھ معنی نہیں رکھتیں، اور آخر میں 12ویں اور 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ اپنے خدا سے ملنے کو تیار ہو، اور میں کہوں گا کہ یہ آخری بلاوا اور آخری اپیل ہے، کیونکہ ایک دن کہیں نہ کہیں پر ہمیں اپنے خدا سے ملنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں پہلی 5 آیات پڑھوں گا۔ اے بسن کی گایو جو کوہ سامریا پر رہتی ہو، اور غریبوں کو ستاتی اور مسکینوں کو کچلتی، اور اپنے مالکوں سے کہتی ہو لاؤ ہم پئیں، تم یہ بات سنو۔ خدا نے اپنی پاکیزگی کی قسم کھائی ہے کہ تم پر وہ دن آئیں گے جب تم کو آنکڑیوں سے اور تمہاری اولاد کو شستوں سے کھینچ لے جائیں گے، اور خداوند فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک اس رخنا سے جو اس کے سامنے ہوگا نکل بھاگے گی، اور تم قید میں ڈالی جاؤ گی۔ بیتیل میں آؤ اور گناہ کرو، اور جلجال میں کثرت سے گناہ کرو، ہر سنہ اپنی قربانیاں اور ہر تیسرے روز دے یکی لاؤ، اور شکر گزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزارو، اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو، کیونکہ اے بنی اسرائیل یہ سب کام تم کو پسند ہیں، خدا فرماتا ہے۔ بھائی یوسف، پہلی آیت سے یہ الفاظ بس کی گایوں کے لیے ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں اس کی گایوں سے کیا مراد ہے؟ بسن کی گایوں سے مراد اموس بادشاہ کے ایام میں موجود اشرافیہ کی خواتین سے ہے، مطلب اشرافیہ کی خواتین۔ تیسرے باب کے آخر میں اموس نے ان کے مردوں کی بات کی، اور چوتھے باب کی شروعات میں اشرافیہ کی خواتین کا ذکر ہے، اور ان کے بارے میں کچھ اچھا نہیں لکھا۔ ان کے زمستانی اور تابستانی گھر تھے، اور وہ ہاتھی دانت کے گھروں میں رہتے تھے۔ اخیاب نے ہاتھی دانت کا گھر بنایا۔ یہاں بسن کی گائے بھی اس اشرافیہ کی خواتین ہے، لیکن افسوس یہاں پر لکھا ہے غریبوں کو ستاتی اور مسکینوں کو کچلتی ہیں تاکہ دولت مند ہوں۔ وہ ظلم کرتی ہیں اور ان کو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اور میں کہوں گا کہ ان کے لیے سب سے اہم چیز یہ تھی کہ وہ شاندار زندگی بسر کریں، اور وہ اس بات کو ہرگز نہیں سوچتیں کہ وہ خدا کا سامنا آخر کیسے کریں گی۔ ایزابیل نے نبات کو سنسار کرتے ہوئے خدا کے خوف کے بارے میں نہیں سوچا، اور انسان اپنے ظلم اور غضب میں ایسا ہی ہے۔ یقیناً خدا ایسا ظلم دیکھ کر خاموش نہیں رہتا،
وہ جب ظلم دیکھتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے، لیکن خدا قہر کرنے میں دھیما ہے۔ ٹھیک ہے، جغرافیائی طور پر یہ جگہ پہاڑ کے نیچے موجود تھی۔ ہرمون یہ وہ پہاڑ ہے جہاں خدا کے کرم اور اس کے ساتھ رفاقت کا ذکر ہوا۔ ان خواتین کا رفاقت اور برکت سے سروکار نہیں، انہیں صرف اپنی ہی پرواہ تھی۔ بھائی یوسف، ہمیں بتائیں کہ جو شخص فکر میں رہتا ہے اور اپنے بارے میں سوچتا ہے وہ خدا سے رفاقت رکھنا بھول جاتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے کہا کہ بسن یردن کے مشرق میں ہے، شمال میں کوہ ہرمون سے لے کر بحر کلزم تک ہے، اور یہ سارا کا سارا علاقہ بسن کا تھا۔ اس کی چراگاہیں مشہور ہیں، اسی لیے یہاں بسن کی گایوں کے الفاظ استعمال ہوئے، کیونکہ وہ خوب کھاتی تھیں۔ بسن کی گائیں خوب چارہ کھاتی تھیں اور کوئی ان کی رکھوالی نہیں کر سکتا تھا۔ اموس نبی نے ان خواتین کو اس سے تشبیہ دی کیونکہ ان کے لیے بسن کی گایوں کے سوا کوئی اور تشبیہ موجود نہ تھی، جو خوب کھاتی اور کوئی ان کو چرا نہیں سکتا تھا۔ ان کی بدی بڑھ گئی اور وہ خدا کو بھول گئے اور اس کا انکار کیا، اور کیونکہ وہ خدا کو بھول گئے اور اس کا ذکر کیا۔ عام طور پر اموس کے ایام میں جی لوگ ایسے ہی تھے۔ بے شک ہر دور میں دیندار لوگ بھی موجود تھے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دیندار لوگ بہت کم تھے اور وہ لوگ اتنے نمایاں نہ تھے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کے اکثر مرد اور عورت سبھی بدکار تھے اور وہ خدا کو بھول گئے اور انہیں صحیح۔ خدا کی کچھ پرواہ نہ تھی۔ اور آج بھی دنیا کی حالت ایسی ہی ہے، چند دیندار لوگ ہیں، یعنی چند مرد اور خواتین، اور آج بھی دنیا کی حالت بدلی نہیں ہے، اور ان کے زمستانی اور تابستانی گھر ہیں، اور ان کے گھر سچ میں ہاتھی دانت کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ بسن کی گائیں سے مختلف نہیں، جو سامریا میں رہتی ہو اور غریبوں کو ستاتی اور مسکینوں کو کچلتی اور اپنے مالک سے کہتی ہو لاؤ ہم پئیں، اور وہ کچھ نہیں کہتے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ جی اسی لیے ان کی عدالت کی بہت سی وجوہات ہیں، جی اس لیے کہ صرف انہیں اپنی ہی فکر رہتی ہے، کیونکہ وہ غریبوں کو ستاتے ہیں۔ خدا نے ان کی عدالت کی، تم پر وہ دن آئیں گے جب تم کو آنکڑیوں سے اور تمہاری اولاد کو شستوں سے کھینچ لے جائیں گے، اور خداوند فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک اس رخنہ سے جو اس کے سامنے ہوگا نکل بھاگے گی اور تم قید میں ڈالی جاؤ گے۔ یہ عدالت کب اور کیسے ہوئی؟ دیکھیں بھائی، یہ بہت ذلت کی بات ہے۔ خداوند نے ان کی برداشت کی، لیکن آخر میں ان کی عدالت ہوئی۔ تم کو آنکڑیوں سے کھینچ لے جائیں گے۔ یہ ایک شخص کے لیے بہت ذلت کی بات ہے کہ اس کے ناک میں نکیل ڈالی ہو۔ یہ صرف بسن کی گایوں کے ساتھ نہیں، بلکہ دوسرے تواریخ کے 33ویں باب کے مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ منسی بادشاہ شریر تھا، وہ بھی آنکڑیوں سے کھینچ کھینچا کر گیا۔ لے جایا گیا تھا، پر خدا ایسی ذلت نہیں چاہتا۔ لیکن افسوس، انہوں نے غریبوں کو ستایا اور مسکینوں کو کچلا۔ وہ خداوند سے کیا توقع کرتے ہیں جب تم کو آنکڑیوں سے اور تمہاری اولاد کو شستوں سے کھینچ کر لے جائیں گے تو ہر ایک رکھنے سے جو اس کے سامنے ہوگا نکل بھاگے گی اور تم قید میں ڈالی جاؤ گی۔ نکل بھاگے گی۔ یہ کب ہوا؟ جب اسوریوں نے ان کو اسیر کیا۔ صحیح۔ جب اسیر آیا تو پھر ان 12 قبیلوں کو آ کر اسیر کر لیا۔ یہ لفظ با لفظ پورا ہوا۔ پھر نبوکد نظر کے ایام میں جنوبی سلطنت میں یہ سب پورا ہوا۔ میں کہنا چاہوں گا، جب خدا کا غضب نازل ہوتا ہے تو امیر غریب میں فرق نہیں رہتا۔ پانی کے طوفان کے وقت امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں تھا، اور سدوم اور عمورہ کی تباہی میں بھی امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں تھا۔ نبوکد نظر کے وقت امیر اور غریب میں کچھ فرق نہیں تھا، اور رومی تیتس کے دور میں بھی امیر اور غریب میں کوئی فرق نہ تھا۔ تو پھر کیا مستقبل میں امیر اور غریب کے درمیان کوئی فرق ہوگا؟ یہاں پر میں کہوں گا کہ جب ہم مکاشفہ کے 6 باب کی 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر یہ الفاظ واضح نظر آتے ہیں کہ زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں کی چٹانوں میں جا چھپیں گے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہیں گے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برے کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ اس کے غضب کا روز آ پہنچا ہے صحیح۔
اور لکھا ہے دانا شخص وہ ہے جو خدا سے ملاپ کرے۔ یسایہ 27 میں لکھا ہے پر اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے تو مجھ سے صلح کرے۔ وہ شخص دانا ہے اور ہم صحیح۔ خدا سے صلح کرنے میں ہرگز تاخیر نہ کریں کیونکہ ایک دن وہ عدالت کرے گا۔ خدا ان کا غضب ظاہر ہو جائے گا۔ صحیح۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ اسرائیل کی امیر خواتین کو بس کی گائیں کہا ہے جو خوب چارہ چرتی اور کھاتی ہیں، وہ صحت مند ہیں۔ ان خواتین نے اپنے شوہروں کا حوصلہ بڑھایا تاکہ وہ آرام دہ زندگی گزار سکیں۔ میرے دوستو، خبردار رہیں کہ ہم مادی چیزوں کی خواہش نہ رکھیں، یہاں تک کہ دوسروں پر ظلم کریں، ان کا حق چھینیں، کیونکہ یہ خدا کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ ان مادی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے غریبوں پر ظلم نہ کریں۔ لکھا ہے جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے۔ چوتھی آیت، اور بیت ایل میں آؤ اور گناہ کرو اور جلجال میں کثرت سے گناہ کرو، ہر صبح اپنی قربانیاں اور ہر تیسرے روز دے یقین لاؤ۔ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں؟ میں چوتھی آیت کو دوسری طرح پڑھوں گا۔ بیتیل میں آؤ اور گناہ کرو اور جلجال میں کثرت سے گناہ کراؤ۔ یہاں یہ تنزیہ طور پر لکھا ہے کہ خدا ان کو کہتا ہے بیتیل میں آؤ اور گناہ کرو اور بدی کرنا نہ بھولو اور جلجال کو جاؤ اور وہاں اپنی خطائیں کرنا نہ بھولو۔ خدا یہ کہتا ہے ہر صبح اپنی قربانیاں اور ہر تیسرے روز اپنی دیکی لاؤ، بلکہ ہر 3 سال، کیونکہ وہ ہر 3 سال میں دیکی دیتے تھے۔ یقیناً یہ ظاہری عبادت اور ناپاکی کی زندگی کا امیزہ ہے، جی ہاں، پر میں کہوں گا کہ لوگوں کی تاریخ میں بیتیل اور جلجال کے ساتھ اچھی باتیں جڑی ہوئی تھیں، صحیح۔ اور بیتیل وہ جگہ ہے جہاں پر ابراہم نے قیام کیا تھا اور خداوند کے لیے مذبح بنایا تھا، اور بیتیل وہ جگہ ہے جہاں پر یعقوب۔ خداوند یعقوب کو خواب میں دکھائی دیا تھا، اور یعقوب نے اس جگہ کا نام رکھا اور یہ بھی کہ وہ وہاں واپس آئے گا۔ اور ہم یشوع کی کتاب سے جلجال کے بارے میں جانتے ہیں، یہ وہ پہلی جگہ ہے جہاں لوگوں نے قیام کیا، انہوں نے ختنہ کروایا اور خداوند نے مصر کی ملامت ان پر سے ہٹائی۔ یہاں سے جنگوں کا یہاں سے آغاز جنگیں ہوا۔ شروع ہوئیں اور وہ واپس لوٹ کر یہاں پر آئے، اور یہ سب خوبصورت چیزیں یہیں ہوئیں، اور وہ بیتیل جا کر گناہ کرتے اور جلجال جا کر خطا کرتے، اور آج کے دنوں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ لوگ کچھ جگہوں پر جاتے ہیں اور وہ جگہیں خدا کی ہیں، اور وہ ساری کی ساری جگہیں دراصل برکات سے بھری ہوئی جگہیں ہیں، اور میں کہوں گا تو بھی وہ اپنی زندگی گناہ اور ناپاکی میں گزارتے ہیں۔ ہمیں اس سے کیا فائدہ؟ ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں تنزیہ طور پر لکھا ہے کہ بیتیل میں جاؤ اور گناہ کرو، ہر صبح اپنی قربانیاں لاؤ۔ یسایہ کے پہلے باب میں لکھا ہے خداوند فرماتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ خداوند کے پاس بہت سے ذبیحے ہیں، اس کو ذبیحوں اور دے یکی سے زیادہ اہم چیزیں درکار ہیں، اور شکر گزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ گزارو اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو۔ خداوند فرماتا ہے کہ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جو تیرا دایاں ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ اور در حقیقت یہاں پر وہ رضا کی قربانیاں چڑھاتے تھے اور انہوں نے اپنے نیک کاموں کا اعلان کیا، کیونکہ اے بنی اسرائیل یہ سب کام تمہیں پسند ہیں، خداوند خدا فرماتا ہے۔ صحیح، اس لیے ان جگہوں پر جانا جو خدا کی ہیں، پاک مقاموں پر جانا اور ان جگہوں پر گناہ کرنا اور برائی کرنا، یہ سب آج بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، جی، بالکل۔ اور اسی لیے خدا نے ان لوگوں کی عدالت کی۔ بھائی یوسف، قسط کے اختتام پر مسیحی زندگی کی بات کریں گے کہ ہماری روز کی مسیحی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ ہم عملی طور پر اس پر بات کریں گے اور ہم
اس کو بیان کریں گے، ہم اکثر عملی چیزوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں جو پاک ہونی چاہیے، تو بھی ہم ان عبادات کے دوران گناہ کرتے اور خطا کرتے ہیں، مطلب خداوند کی خدمت کرتے ہوئے ہم جو ہیں وہ گناہ کرتے ہیں۔ سو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ ہمیں اس کے متعلق بتائیں۔ دیکھیں، بائبل مقدس میں خدا نے ہمیں اس گناہ کے بارے میں واضح طور پر تنبیہ کی ہے اور ہمیں صرف خدا کے کلام میں لکھی گئی بات کو پڑھنا ہے۔ مثلاً یسایہ کے پہلے باب میں لکھا ہے، جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ جب آپ گناہ میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کی بارگاہوں سے دور رہیں۔ مجھ میں بدکاری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں، تو کیا خدا ہمیں گناہ پر اکساتا ہے؟ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا اس سے یہ مراد ہے کہ جب تک ہم پاک مقام پر نہیں جاتے ہم گناہ کر سکتے ہیں؟ اور کیا خدا سچ میں ہمیں گناہ میں زندگی بسر کرنے دیتا ہے؟ جب ہم بیتیل اور جلجال کو جائیں تو ہم معافی پاتے ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا خدا ناپاکی اور پاکی کے لیے ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے؟ یہاں پر اس نے تنزیہ طور پر کہا، خدا کو اس طرح کی عبادت پسند نہیں۔ بیتیل میں آؤ اور گناہ کرو، اور جلجال میں کثرت سے گناہ کرو، مجھ میں بدکاری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ دیکھیں، یہ زبور 50 میں واضح ہے، لیکن خدا شریر سے یہ کہتا ہے کہ تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے؟ اور میں کہوں گا کہ جب تک آپ شریر کی طرح زندگی گزارتے ہیں تو پھر خدا کی نزدیکی کا دکھاوا نہ کریں۔ یہ دکھاوا ہے، جی دھوکا ہے، بالکل ٹھیک۔ کیونکہ خدا کے نزدیک رہنا اور گناہ کرنا خود کو دھوکا دینا ہے۔ یہ سنگین ہے، کیونکہ اگر آپ گناہ میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو خدا سے دور ہوں، اس کی نزدیکی کا دکھاوا نہ کریں اور اس کے عدالت کے دن کی توقع کریں۔ اور اگر آپ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں تو اس سے کہیں کہ مجھے وہ پاک دل عطا کرے۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ خدا باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور اس کی خواہش رکھنا اچھا ہے۔ خداوند کے پاس آئیں اور اسے کہیں میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ لیکن اگر بدی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو خداوند خدا کو چھوڑ دیں اور اس کی عدالت کے دن کا آپ انتظار کریں۔ جی بھائی یوسف، بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ خدا نے سب کے لیے میز تیار کر رکھا ہے، ہم اپنی زندگی جیسے بھی بسر کریں، پھر 1 گھنٹے کے لیے گرجا گھر کی عبادت میں جائیں یا پھر پاک مقام پر جائیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ہم خدا کے نیک کام کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہ مٹا دے، لیکن خدا کی نظر میں ہماری زندگی ایک جز ہے۔ ہمارا باطن اور ظاہر کام کے دوران، گھر میں، گرجا گھر میں، ہر جگہ زندگی کے حصے نہیں۔ ایماندار ہوتے ہوئے ہم دھوکہ کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زندگی روحانی ہے، جیسے گرجا گھر میں عبادت کے دوران اور اپنے گھر میں ہم مختلف ہوتے ہیں، جیسے کہ عبادت میں گزارا ہوا 1 گھنٹہ ہمارے دن کو ٹھیک کر دے گا۔ بے شک روزمرہ زندگی میں اس سے ہماری حالت میں بہتری آتی ہے۔ اگر میں تمام دن وفادار ہوں تو عبادت کے دوران خدا سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ ہم سوچتے ہیں کہ روحانی اور زمینی زندگی دو الگ چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگ دوگلی زندگی گزارتے ہیں، لیکن خدا فرماتا ہے بدکاری برداشت نہیں۔ ہم نے اس کتاب سے یہ سیکھا کہ جب ہمارا خدا کے ساتھ قریبی رشتہ ہو تو میں کہوں گا کہ ہم اس کے زیادہ جوبداں ہوتے ہیں، اور اس سے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، صحیح۔ اور خدا کی نزدیکی ہمیں زیادہ ذمہ دار بناتی ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا ہے جو میرے نزدیک آئیں۔ ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانیں اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں۔ اب اے خدا کو بھلانے والوں، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ پانچویں آیت ہے، اور شکر گزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو۔ ہم جانتے ہیں کہ خمیر بھی گناہ کو ظاہر کرتا ہے، پھر اس نے شکر گزاری کے ہدیہ کے ساتھ اس کو کیوں منسوب کیا؟ ہم احبار کے 7ویں باب کو پڑھیں تو ہم سلامتی کی قربانی کے بارے میں جانتے ہیں۔
یہ شکر گزاری کی وہ قربانی ہے جو کہ خمیر کے ساتھ پیش کرتے تھے، لیکن وہ اس کو آگ میں جلایا کرتے تھے، یوں آگ میں جا کر اس کا اثر ختم ہوتا تھا۔ صحیح۔ مجھے پہلی کرنتھیوں کے 5ویں باب کی بہت اہم آیت یاد آتی ہے۔ پولس رسول نے فرمایا کہ تازہ گندھا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو۔ دیکھیں، اس آیت کی میں کہوں گا وضاحت کرنا مشکل ہے۔ تازہ گندھا ہوا آٹا بن جاؤ، عملی زندگی میں عملی حالت میں وہ تازہ گندھا ہوا آٹا بن جائیں۔ تازہ یعنی بے خمیر، تازہ اور نیا، اور اگر اس میں خمیر ڈالا جائے تو وہ خمیرہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ تازہ آٹا بنے رہو۔ بے خمیر یعنی جس پر خمیر کا اثر نہ ہوا ہو، اس لیے وہ کہتا ہے بے خمیر۔ چنانچہ تم بے خمیر ہو، اور وہ کبھی خمیر نہ ہو۔ خمیر، اس نے ہمارے متعلق بات کی، ہمارے مقام اور رتبے جی۔ کے متعلق ہم مستحکم ہیں، خدا کے سامنے بہترین ہوں، بے خمیر، جو اسے پسند آئے، بے اور عیب۔ ہم ٹھیک ہے۔ خمیر کے بغیر بے خمیر ہیں۔ عملی طور پر ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم کبھی بھی خمیر ہو سکتے ہیں، اس لیے میں کہوں گا کہ ہمارا تازہ رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ اپنی حالت پر غور کریں اور دھیان رکھیں، جب آپ کو محسوس ہو کہ برائی آپ کی سوچوں اور خیالوں پر اثر انداز ہو رہی ہے تو خدا کے پاس جائیں اور اپنے گناہ کا اقرار کریں۔ اس طرح کرنے سے آپ تازہ ہو جائیں گے، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ خدا کی نظر میں بے خمیر اور خمیر اکٹھا نہیں رہ سکتا، اور یہ ہماری حالت ہے، اور ہم خدا کے سامنے بہترین ہیں، اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم دعا کے ذریعے اپنی اس حالت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ روحانی سبق ہے، یہاں اس کے لفظی معنی بھی ہیں۔ خدا نے انہیں عملی کام جاری رکھنے کو کہا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ وہ خطا کریں۔ ہر صبح اپنی قربانیاں لاؤ اور تیسرے روز دہی لاؤ۔ وہ قربانی گزرانتے ہوئے بھی خطا کرتے ہیں۔ ان آیات کے معنی یہ ہیں کہ جب تک انسان دیندار نہ ہو، ان مذہبی اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم ان کو کر بھی لیں تو آخر میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دیندار نہیں اور نہ ہی خدا کا خوف ہمارے دل میں ہے۔ خدا ظاہری حالت سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ داؤد نے گناہ میں گر کر کہا، اے خدا دیکھ، تو باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ اگر محض خداوند جی۔ قربانی چاہتا تو یہ سب آسان تھا، اور ہم ہزاروں ہزار قربانیاں گزران دیتے، پر خدا کو کچھ اور چاہیے، وہ باطن کی سچائی چاہتا ہے۔ یعنی انسان تو ظاہری حالت پر غور کرتا ہے، پر خدا باطن پر نگاہ کرتا ہے۔ بالکل۔ شکریہ بھائی، پروگرام خدا کا کو وقت برکت ختم دے۔ ہوا چاہتا ہے۔ خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ عزیز ناظرین، میں یہاں اور ہر جگہ موجود اپنے ناظرین سے یہ کہہ کر قسط کا اختتام کروں گا کہ خدا دل کو دیکھتا ہے۔ خدا اعمال سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ اگر آپ پاک مقاموں میں جائیں اور دل میں برائی ہو تو یہ اس کو بالکل قبول نہیں ہے۔ خدا دل پر نظر کرتا ہے، وہ دلوں کو جانچتا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے دعا کریں گے تو اسے پتہ ہوگا۔ اگر آپ حمد کریں اور دل میں بغض ہو تو اسے قبول نہیں۔ میرے عزیزو، خدا کو دھوکہ پسند نہیں ہے۔ خداوند میں بدکاری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ سو ہمیں پیالے کو اندر سے صاف رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ فقط حقیقی دینداری سے ہو سکتا ہے، ظاہر سے نہیں۔ داؤد نے فریاد کی، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ آپ خداوند سے پاک دل حاصل کر سکتے ہیں۔ مسیح پر ایمان لائیں اور اس کو اپنا خداوند اور اپنا نجات دہندہ قبول کریں، تب پاک روح آپ میں بسے گا اور آپ نئے سرے سے پیدا ہوں گے، اور خدا آپ کو نیا دل بخشتا ہے تاکہ آپ اس کی عبادت کریں، خداوند کی عبادت کریں جیسے اسے پسند ہے۔ ظاہری کاموں سے باطنی پاکیزگی نہیں ملتی۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔
تقول أعني وهو مكمل مشوارك. غني 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 وكمل ترحالك، وانت تقول أعني وهو مكمل مشوارك. لما تزيد الهموم جواك عز الإله اتشدد بهموم خط البكرة معاك. لما تزيد الهموم جواك عز الإله اتشدد بهموم خط البكرة معاك. مش دي النهاية، غني انت الحكاية. غني مش دي النهاية، غني انت الحكاية. غني غني وفرح أنغامك. غني 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 وكمل ترحالك، وانت تقول أعني وهو مكمل مشوارك. غني 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 وكمل ترحالك، وانت تقول أعني وهو مكمل مشوارك. اللي شايفه عينيك مش هو كل شيء، النور جاي بيناديك ما تخافش معاك صديق. اللي شايفه عينيك مش هو كل شيء، النور جاي بيناديك ما تخافش يسوع صديق. يفتح طريق، غني ويعدي بيك. غني يفتح طريق، غني ويعدي بيك. غني غني وغير ألحانك. غني 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 وكمل ترحالك، وانت تقول أعني وهو مكمل مشوارك. غني 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 وكمل ترحالك، وانت تقول أعني وهو مكمل مشوارك. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।